السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈے 15 آف دا سیریز ریوائول، جس میں ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہمارا ڈے 15 ہے اور ہم نے بک سٹارٹ کی ہوئی ہے الحمدللہ سیرت النبوی، جس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، سٹارٹ سے لے کے کمپلیٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جی کل جیسے کہ آپ نے کل کے ہمارے جو ڈے 14 تھا، لاسٹ ڈے جو تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 40 سال کو جو ہے وہ ہم نے اسٹڈی کیا، جس کی بہت زیادہ جو ہے وہ تاریخ ہمیں نہیں ملتی، لکھی ہوئی تاریخ نہیں ملتی، لیکن یہ ہے کہ جس حد تک کچھ مسائلیں تاریخ میں جن کا ذکر ہے وہ ہم نے بتائیں اور ان کو پڑھا اور ان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اور آج ہمارا جو ہے سیکنڈ مطلب ہمارا اس بک کا 3rd چیپٹر تھا، جس میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں جب وحی کا آغاز ہوا 40 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وحی کا آغاز ہوا، باقاعدہ آغاز ہوا، اور آپ کو نبوت اور رسالت جو ہے وہ کو ملی اور اس کا آگے باقاعدہ آغاز ہوا۔ تو اس میں جو سٹارٹ سے ہی مطلب اس میں پڑھنے کی جو میں نے کوشش کی ہے، جو میں نے اس میں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک تو یہ ہے کہ جب وحی کا آغاز ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ نمونہ بنانا تھا، پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنانا تھا، ایک ایسی مثال، ایک ایسی زندہ مثال جو انسانی جو زندگی کی ایک مشکلات ہوتی ہیں ان سے گزرتے ہوئے انقلاب برپا کرے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے انسانی جو ہے ساری مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جو ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ وہ سوچ کے طور پہ ہو سکتا ہے ہماری ان کے مطلب ایک پوری نوع انسانی کی سوچ کو بہتر کرنا، ان کو تبدیل کرنا، عقیدے کو بہتر کرنا، اخلاق کو بہتر کرنا، مطلب ان کے رہنے اجتماعی زندگی کو بہتر کرنا، ہر طرح کا جو زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، حکومتی سطح پہ، ذاتی سطح پہ، سماجی سطح پہ، جو قسم کی جو ممکن ہے، جو چیزیں جن میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے وہ تبدیلی آئی۔ اگر میں اس کو سمرائز کروں، ایک کچھ 2 الفاظ میں بات کروں تو دنیا کی زندگی میں پوری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک انسان کی زندگی میں پیدا ہونے سے لے کے آخر تک جو چیزیں رونما ہوتی ہیں ان سب میں ایک انقلاب لے کر آئے اللہ پاک کی مدد سے۔ تو اس کے بعد لیکن یہ انقلاب ایسا نہیں ہے جتنا ہمیں فیسینیٹنگ لگتا ہے، جتنا ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لے کر آئے، تعلیم انہوں نے دی، لیکن بہت زیادہ مشکلات ان کو برداشت کرنا پڑیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سطح پہ رہ کے، اب اس بک میں پراپر اس چیز کا ذکر ہے، ڈاکٹر رسال صاحب نے بہت اچھے سے اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص خصوصیات اللہ پاک کی طرف سے عطا کی گئی ہوتی ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک حجت ہوتی، ہمارے لیے ایک ریزن بن جاتی کہ آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو ایسی خصوصیات تھیں کہ انہوں نے اس کی وجہ سے جو ہے اللہ پاک کا پیغام آگے پھیلایا اور تبلیغ کا سارا جو ہے وہ عمل کیا۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی لیول پہ رہ کے ساری ان سے جو ہے وہ تعلیم، جو ساری اسلام کا جو سارا پروسیس تھا، ساری تبلیغ کی وہ کمپلیٹ کروائی، وہ سارا مکمل کروایا۔ ساری مشکلات، بلکہ ہمیں تو آج سکون کی زندگی ملی ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکلات برداشت کرنا پڑی۔ اگر میں کچھ چند مشکلات کا جو میں نے اس میں آج پڑھی ہیں وہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں، امید ہے آپ کے لیے یہ بور نہیں ہوگا، بہتر ہے اگر آپ لازمی اس کو پڑھیں، بک لازمی پڑھ لیں، بیسٹ سجیشن ہے بک لازمی پڑھ لیں۔ اچھا، تو چند یہ ہے کہ جب سٹارٹ ہوا، پہلے تو یہ ہے کہ مذاق بنایا گیا، سب سے پہلے جو ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، مطلب عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں
حضرت ابو بکر صدیق، بچوں میں حضرت علی کریم اللہ وجہ، اور اس کے بعد جو ہے غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور وہ ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا، لیکن پہلی جو ہجرت، اسلام کی پہلی ہجرت جو تھی وہ بھی 590 میں حضرت عثمان کی سربراہی میں پہلی ہجرت ہوئی، 12 جس میں صحابی تھے اور 5 اس میں صحابیاں تھیں، ٹھیک ہے، 5 عورتیں تھیں اور 12 مرد تھے۔ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کے لیے معذرت، پیش کی معذرت۔ لیکن مشکلات کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا۔ جیسے پہلی دفعہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرب میں ایک رواج ہوتا تھا کہ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کوئی بھی کسی ضروری چیز کا اعلان کرنا ہوتا تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے کپڑے جو ہے وہ پھاڑ دیا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ بھئی یہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی جنگ ہونے والی ہے، تو ایسے اعلان کیا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایک حیادار طریقے سے وہ اعلان کیا، لیکن آپ کے چچا ابو لہب جو تھا وہ اس نے مطلب بہت سختی سے اسلام کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور عجیب سے القابات سے جو ہے وہ پکارا۔ لیکن اس کے بعد ہی قرآن پاک میں جو ہے وہ سورۃ لہب بھی جو ہے وہ نازل ہوئی، جس میں بہت سختی سے ان کا ذکر کیا گیا، ان کے درجے، ان کے جہنم میں ان کے جو درجات ہوں گے اس کے اوپر۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مطلب ایسا تھا کہ سب سے پہلے کیونکہ اس وقت کے جو غلام تھے وہ کمزور لوگ تھے، غلاموں کی کوئی عزت، کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ آل یاسر کا سب سے زیادہ جو ذکر ہوا ہے، سب سے پہلے اسلام کی جو شہادت ہے وہ آل یاسر میں حضرت سمیہ جو تھیں، وہ ابو جہل کے آل یاسر غلام تھی ابو جہل کی، اور انہوں نے ان کی فیملی میں حضرت سمیہ جو صحابیہ تھیں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کو برچھا مار کے، مطلب ایسے سمجھ لیں کہ کوڑا سمجھ لیں آپ، وہ مار کے شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہادت خاتون کی شہادت تھی، صحابیہ کی شہادت تھی، حضرت سمیہ علیہ السلام کی، سمیہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی۔ اس کے بعد جو ہے حضرت انہی کے خاندان میں حضرت ابو جہل، اللہ معاف کرے، ابو جہل جو اس نے غلام بنا رکھا تھا آل یاسر کو، آل یاسر مطلب حضرت یاسر کو ہی جو انہوں نے سزا دی، جو شہید کیا گیا، وہ اپنے آپ میں ایک دردناک سٹوری ہے۔ ان کو باندھا گیا، ان کے دونوں ہاتھوں کو، دونوں پاؤں کو الگ الگ اونٹوں کے ساتھ، اور ان کو الگ سمت میں دوڑا دیا گیا اور رسوں کے ساتھ باندھ گئے، اور وہ جب سپیڈ کے ساتھ بھاگے تو ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ جب وہ ایک مخالف سمت میں بھاگ رہے، ان کے بازو، ٹانگیں سب کٹ گئے۔ اور یہ ایسا وقت تھا، آپ اگر سوچیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف صبر کی تلقین، قرآن پاک میں بار بار صبر کی تلقین کی جا رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے تھے کہ آل یاسر کو صبر کریں، اللہ نے آپ کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مطلب یہ مشکلات تھیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اوپر دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مطلب سجدے کی حالت میں اونٹ کی گندی اوجڑیاں رکھ دینا، ٹھیک ہے، اور مطلب سوچتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا کیا مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئیں۔ ان کو شیب ابی طالب میں جب پورے بنی ہاشم کو بھیج دیا گیا، طائف میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ہر طرح سے مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ مطلب ایک بھوکے رہ کے، ظلم برداشت کر کے، ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو اللہ پاک کی طرف سے جو ان کو پیغام ملا تھا وہ اس کو پہنچا رہے تھے۔ آج کے دور میں اگر ہم اس چیز کا موازنہ کریں تو ہمیں ہر طرح کی آسانی میسر ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے بہت ہی زیادہ نااہلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نااہلی ہی مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ایک بہتر لفظ ہے۔ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دیں
مجھے پتہ ہے میں نہیں اچھے سے بیان کر پا رہا. میں جو میرے اندر جو اس ٹائم جذبات چل رہے ہیں، جو فیلنگز ہیں، ان کو میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر پا رہا. جو میں نے پڑھا ہے اس کو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ میرے پاس نہ الفاظ کی ووکیبلری ہے، نہ میرے پاس الفاظ کا ایک تسلسل ہے کہ میں اپنی کہانی کو پراپر ایک اچھے انداز میں آپ کے سامنے رکھ سکوں. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اسی کو بہتر کرنے کی کوشش جاری ہے، اور سب سے بہترین مثال میں نے آپ کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے ہمارے لیے. اللہ ہمیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی اور اپنے سارے حکم کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے. شارٹ یہ ہے، اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے کسی بھی طرح سے. اللہ ہمیں پہ ہماری مرضی نہ چلنے دیں. ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کیا کریں، دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہمیں ہدایت دیں، اللہ ہمیں ہدایت دیں. آمین آمین. اللہ ہمیں ہدایت دیں اور ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ مجھے خیال اللہ پاک کی طرف سے آیا، جیسے بھی آیا. بھٹکا ہوا تھا، بہت زیادہ بھٹکا ہوا تھا، ابھی بھی بھٹکا ہوا ہوں. کوشش کر رہا ہوں بہتر ہونے کی، کوشش کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں بہتر ہونے کی. اللہ انشاءاللہ قبول کریں گے اور بہتر کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ اور ایک عاجز بندہ، اور الفاظ نہیں ہے میرے پاس. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.